سینٹرل نے جمعرات کو نظر ثانی شدہ روپے کی منظوری دی۔ دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کے لیے 485 ارب روپے کی منظوری دی، جس میں سیکیورٹی کی بنیاد پر ہیلی کاپٹر کی خریداری کی لاگت بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کو اب حتمی غور کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی ECA کو بھیجا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال کی CTWP کے اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے آسٹریلیا کے اور لاہور میں شیڈول 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے جمعہ کو 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اسکواڈ میں منتخب کیے گئے 3 کھلاڑی احمد دانیال، عفات منہاس اور روہیل نذیر ہیں، جنہوں نے ابھی تک ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کی۔ کانگو کے شمال مشرقی جمہوریہ میں ایبولا کی ایک مہلک وبا کے طور پر بہت سے پہلے جواب دہندگان بحران سے پہلے کے واقعات پر تنقیدی نگاہ ڈال رہے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کی طرف سے مالی اعانت فراہم کرنے والے ہیلتھ ورکرز کی برطرفی، اہم طبی سامان کی قلت اور عالمی امدادی پروگراموں کے لیے امریکی تعاون میں زبردست کمی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ اموات اس وبا سے منسوخ ہونے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ اب تک تقریباً 600 مسلک ہونے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ 100 مشتبہ کیسز ہیں، اور یہ انتباہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ DRC میں وبا کا پیمانہ بہت بڑا ہے، جس کے لیے کوئی مخصوص ویکسین یا علاج موجود نہیں ہے۔ اس کا پتہ چلنے سے مہینوں تک گردش کر سکتا تھا۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ واشنگٹن تائیوان کو $14 بلین کے اسلحے کی فروخت روک رہا ہے تاکہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے جنگی ساز و سامان کو محفوظ کیا جا سکے۔ قائم مقام بحریہ کے سیکرٹری ہنکاو نے جمعرات کو سینٹ کی سماعت کے دوران قانون سازوں کو یہ اپ ڈیٹ فراہم کی، جس کے ایک ہفتے بعد ہتھیاروں کی فروخت نے بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان بات چیت کا مرکز بنا۔ کوئی انسانی سرگرمی نہیں ہے جس سے ہر طرح کی فکری شرکت کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی فکری سرگرمی کو جاری رکھتا ہے، یعنی وہ ایک فلسفی ہے، ایک فنکار ہے، ایک ذوق آدمی، وہ دنیا کے خاص تصور میں حصہ لیتا ہے، اخلاقی طرز عمل کی ایک شعوری لکیر رکھتا ہے اور اس لیے اسے برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے دنیا کے نئے تصورات یا موڈ میں لانے کے لیے۔ سوچا انتونیو گرامشی تنقیدی ذہنوں کو پاکستان میں پھلنے پھولنے کی جگہ نہیں ملی۔ ہماری زیادہ تر تاریخ کے لیے وہ بہترین طور پر الگ تھلگ رہے ہیں اور بدترین مجرمانہ طور پر آج ہمیں ایک حملہ کا سامنا ہے۔ جنید حفیظ، ایک ہونہار یونیورسٹی استاد، 17 سال سے جیل میں، زیادہ تر قید تنہائی میں ہیں۔ کوئی بھی جج اس کا مقدمہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس پر توہین مذہب کا الزام لگانے کے بعد دائر کیا گیا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اصل ثبوت 2009 کے بعد سے کسی بھی حکومت کے پاس اسے معاف کرنے کی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی، باوجود اس کے کہ اسے فریم کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اسلام آباد سیلاب، گرمی کی لہروں اور موسم کے بدلتے ہوئے پیٹرن نے پاکستان میں گندم کی پیداوار کو موسم کے تحت کیا ہے، اور اس سال ابتدائی طور پر مقررہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ بات وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے یہ بات جمعرات کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ کمیٹی کا اجلاس سینیٹر مسرور احسن کی زیر صدارت ہوا۔ کراچی، سندھ کابینہ نے جمعرات کو ٹرانس کراچی کے لیے آف بجٹ ہنگامی فنڈنگ کی منظوری دے دی، جس سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو طویل عرصے سے تاخیر کا شکار بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن منصوبے کی تاخیر آ گیا تھا، جو کہ نمائش چورنگی سے تعمیر میں تیزی لانے کے مسامیات تک 85 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ پچھلے جوائنٹ وینچر کنٹریکٹر کو مسلسل تاخیر اور عدم تعمیل کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ سینکڑوں گرین لینڈ کے باشندے جمعے کو دارالحکومت نیویارک میں ایک نئے امریکی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ جزیرے پر زیادہ اثر و خلاف احتجاج کریں۔ یہ احتجاج ایک ہفتے تک خلاف احتجاج کریں۔ یہ احتجاج ایک ہفتے تک محدود، جس میں گرین لینڈ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جیف لینڈری نے ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے کا پہلا دورہ کیا۔ ایلون مسک کے اسپیس ایکس نے اپنے بڑے اسٹار شپ راکٹ کی لانچنگ ملتوی کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جمعے کو انتہائی متوقع آزمائشی پرواز میں ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ فرم کے ریکارڈ توڑنے والے اسٹاک مارکیٹ میں ڈیبیو کے منصوبوں کے انکشاف کے صرف ایک دن بعد آیا ہے، جہاں طاقتور نئے راکٹ کا کامیاب آغاز سرمایہ کاروں کو حصص خریدنے پر آمادہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 5,000 فوجی پولینڈ بھیجے گا۔ پینٹاگون کی جانب سے ملک میں 4,000 فوجیوں کی تعیناتی کا منصوبہ منسوخ کرنے کے ایک ہفتے بعد ٹروتھ سوشل پر لکھتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ فیصلہ پولینڈ کی صدر کرول ناوروکی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر مبنی ہے، جن کی انہوں نے گزشتہ سال صدارتی انتخابات کے دوران حمایت کی تھی۔ امریکہ نے کیوبا کے 94 سالہ سابق صدر راؤل کاسترو پر قتل کا الزام عائد کیا ہے، جس سے یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ ہوانہ واشنگٹن کی حکومت کی تبدیلی کی فہرست میں اگلا ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کے درمیان ایندھن اور توانائی کی سب سے اہم قلت پیدا ہوئی ہے۔ امریکی حکام کا ایک حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اسلام آباد واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا جمعرات کو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹ CDWP کے اجلاس میں ناقص پروجیکٹ مینجمنٹ، شفافیت کے فقدان، نگرانی کے کمزور میکانزم، 802 ارب روپے سے زائد مالیت کے 2 میگا اہم آبی منصوبوں یعنی دیامر بھاشا ڈیم اور تربیلا پانچلاشن میں بڑے پیمانے پر لاگت میں اضافے اور تاخیر پر شدید تنقید کا نشانہ بنی۔ پلاننگ کمیشن کی ٹیکنیکل ٹیم اور وزیر برائے منصوبہ بندی و توسیع ترقیقان اقبال نے 6 سال سے زائد عرصے سے منصوبے کی فیزیبلٹیز اور لاگت کے نظرثانی شدہ تخمینے جمع نہ کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی مبینہ بدانتظامی اور بدعنوانی کی انکوائریوں کو روکنے کی کوششوں پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دونوں انکوائری رپورٹس کو مزید تاخیر کے بغیر شیئر کیا جائے۔ حکومت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک یادگاری سکہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے کہا کہ 75 روپے کا سکہ 25 مئی پیر سے عام لوگوں کے لیے SB بینکنگ سروسز کارپوریشن کے فیلڈ دفاتر میں ایکسچینج کاؤنٹرز کے ذریعے دستیاب ہوگا۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ واشنگٹن اور تہران اب بھی کتنے فاصلے پر ہیں، خاص طور پر افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے بارے میں اب بھی کتنے فاصلے پر ہیں۔ خاص طور پر افزودہ ابہام نے واضح کیا ہے کہ سفارتکاری کتنی بھری ہوئی۔ رائٹرز نے جمعرات میں کو رپورٹ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے ہدایت کی ہے کہ ملک کا انتہائی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ایران کے اندر ہی رہے، جو واشنگٹن کے بنیادی مطالبات میں سے ایک کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ امریکہ، جسے اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اس مواد کو بیرون ملک منتقل کرنا چاہتا ہے، لیکن سینئر ایرانی عہدیداروں نے بعد میں اس بات کی تردید کی کہ کوئی نیا حکم جاری کیا گیا ہے، اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ تہران کا موقف مستقل طور پر برقرار ہے کہ مواد کو مقامی طور پر نگرانی میں کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ترکی کی ایک عدالت نے 2023 میں مرکزی حزب اختلاف کی ریپبلکن پیپلز پارٹی CHP کی قیادت کے انتخابات کو ملک کی مشکلات میں گھری اپوزیشن کے خلاف سخت کارروائی میں کال عدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ترکی کے سب سے پرانے سیاسی دھڑے CHP کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں تازہ ترین اقدام ہے، جس نے 2024 کے بلدیاتی انتخابات میں رجب اردگان کی حکمران AK پارٹی پر زبردست فتح حاصل کی تھی اور انتخابات میں اس کا زور بڑھ رہا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں سینیٹ کے ریبلکنز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سیاسی رد عمل کے ایک غیر معمولی مظاہرہ میں طویل تعطیل کے اختتام ہفتہ سے پہلے امیگریشن نافذ کرنے والے آپریشنز کو فنڈ دینے کے لیے ووٹ ڈالا ہے۔ جمعرات کو ریبلکن زیر قیادت چیمبر نے ٹرمپ کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم کو تیز کرنے مدد کے لیے بہتر بلین ڈالر کے فنڈنگ بل پر ووٹ دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ویمو نے اب 4 شہروں میں سروس موقوف کر دی ہے کیونکہ اس کے روبوٹکس سے شدید بارش اور سیلاب سے بھری کمپنی کو گزشتہ ہفتے واپس بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مقامی خبروں کی کمپنی کو گزشتہ واپس بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مقاموں کے روبوٹکس میں سے ایک کو بدھ کے روز اٹلانٹا جارجیا میں سیلاب زدہ گلی میں گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس ایریا میں سیلاب بالآخر تقریباً 1 گھنٹے تک پھنس گیا۔ ویمو نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ گاڑی کو برآمد کر کے جائے وقوع سے ہٹا دیا گیا۔ ویمو کا کہنا ہے کہ اس نے شہر میں سروس کو روک دیا، جیسا کہ اس نے سان انطونیو ٹیکساس میں ہے، جبکہ اس نے ایک حل تلاش کیا۔ بندوق کے تشدد کے 2 واقعات نے ہونڈراس کھلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی ملک میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ وسطی امریکی ملک میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ جمعرات کو سب میونسپلٹی ٹرجیلو کے ایک حصے ریگورس میں کھجور کے ایک 2 ڈراز فارم پر فائرنگ کی اطلاع ملی۔ کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو کے ایک پارک میں 2000 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک سیکیورٹی گارڈ اور 2 دیگر افراد کے قتل پر سوگ منانے کے لیے، جب انہوں نے اس ہفتے شہر کی سب سے بڑی مسجد پر حملے کو روکنے کی کوشش کی۔
سوگوار بشمول یونیفارم میں پولیس افسران جمعرات کو اسلامی نماز جنازہ یا جنازہ کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ امریکہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ فلسطینی سرزمین کے لیے فرانسیسی کا البانیز کے خلاف پابندیوں کی منسوخی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی ہے۔ جمعرات کو محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے حالیہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے صرف البانیوں کو پابندیوں کی فہرست سے نکالا ہے۔ اسپیس ایکس نے اپنے 3rd جنریشن اسٹار شپ راکٹ سسٹم کی پہلی لانچ اسٹار بیس کہ کمپنی جمعہ کو ایک اور کورس سے کر دی ہے۔ توقع ہے کہ کمپنی جمعہ کو ایک اور کوشش کرے گی۔ یہ کمپنی کے لیے ایک اہم لانچ ہے کا پہلا حقیقی امتحان ہے۔ یہ اسپیسز کے لیے مالی طور پر ایک اہم لمحے میں بھی آتا ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں ایک IPO کے لیے دائر کیا ہے اور توقع ہے کہ وہ ہفتوں کے اندر عوام میں جائے گی، جس سے اسپیسز پر یہ ظاہر کرنے کے لیے اضافی دباؤ پڑے گا کہ اس کا اگلی نسل کا راکٹ پروگرام بامانی پیش رفت کر رہا ہے۔ مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا پھیلنے کے مرکز میں آگ لگا دی۔ ایک مشتعل ہجوم نے اسپتال کے ایک حصے کو خاندان اور دوستوں کو اس کی لاش کو تدفین کے لیے لے جانے سے روک دیا گیا تھا۔ مقامی سیاستدان لوک مالمبے مالمبے نے BBC کو روام پارا جنرل ہسپتال میں اس منظر کے بارے میں بتایا جو انہوں نے ہسپتال پر پھینکنا شروع کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ کیوبا امریکہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہے اور پرامن معاہدے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں۔ ان کے یہ تبصرے صرف ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جب امریکہ نے کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو پر 1996 میں 2 طیاروں کو مار گرانے کے الزام میں قتل کا الزام لگایا تھا، جس کے نتیجے میں امریکی شہریوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 بار گول کیا جب النصر نے سعودی پرو لیگ کا ٹائٹل ڈیماک پر 4-1 سے جیت کر گھریلو چاندی کے برتنوں کا طویل انتظار ختم کر دیا۔ جمعرات کے کھیل کے آخری آدھے گھنٹے میں ٹریڈ مارک فری کک اور کلوز رینج کی تکمیل نے سیزن کی آخری رات الناصر کی جیت پر مہر ثبت کر دی۔ الہلال صرف 2 پوائنٹس پیچھے رہ گیا۔ غزہ کے لیے ریاستہائے متحدہ کے قائم کردہ بورڈ آف پیس کی نگرانی کرنے والے اعلیٰ نمائندے نکولے ملاڈینوف نے خبردار کیا ہے کہ تباہ حال فلسطینی انکلیو میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے مستقل ہونے کا خطرہ ہے۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC سے خطاب کرتے ہوئے ملاڈینوف نے ایک روڈ میپ پیش کیا جس میں اسرائیل اور حماس کے لیے مستقل جنگ بندی پر عمل درآمد کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل زور دیا کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے اختیار میں ہر طریقہ استعمال کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو اکتوبر میں طے پانے والی جنگ بندی کے تحت اپنے عہد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ویمو نے سان فرانسسکو، لاس اینجلس، فینکس اور میامی میں فریویز پر روبوٹ ٹیکسی سروس کو معطل کر دیا ہے کیونکہ یہ تعمیراتی علاقوں میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو ٹیک کرنچ کو تصدیق کی۔ ویمو نے کہا کہ یہ حالیہ تکنیکی سیکھنے کو ہمارے سافٹ ویئر میں ضم کرنے کے عمل میں ہے اور جلد ہی ان راستوں کو دوبارہ شروع کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ ویمو روبوٹاکسس اب بھی ان شرمستہی سڑکوں پر کام کر رہے ہیں، جبکہ اسپیس ایکس کے ایسیک میں کچھ چونکا دینے والے انکشافات ہیں کیونکہ یہ ایک عوامی کمپنی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایلون مسک کا کمپنی پر مکمل کنٹرول شاید ان میں سے ایک نہیں ہے۔ میں بحث کر سکتا ہوں کہ آٹ بال کی فراہمی جہاں ایلون مسک کو اپنے پہلے سے بڑے 1 ارب مزید شیئرز ملتا ہے، کمپنی کے کنٹرول کرنے والے کیشے میں شامل کرنے کے لیے جب 1 ملین لوگ مریخ پر رہتے ہیں۔ ہاں واقعی شاید سب سے زیادہ جبڑے گرانے والا ہے، یہ بھی کافی غیر سنجیدہ ہے۔ مسک کنٹرول کرتا ہے اور اب ان شیئرز کو ووٹ دے سکتا ہے۔ ورلڈ کپ کے شائقین مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر وائرل گانے تیار کر رہے ہیں جو اگلے ماہ ہونے والے ٹورنامنٹ سے پہلے اپنی ٹیموں کی حمایت کرتے ہیں۔ چونکہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر مداحوں کے بنائے ہوئے فٹ بال کے ترانے دھوم مچا رہے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرل ٹیونز گانے کی ملکیت، فنکار کے معاوضے اور انسانی تخلیقی صلاحیتوں کی قدر کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہیں۔ امریکہ نے 9 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن پر حزب اللہ کو لبنان کی خود مختاری کو نقصان پہنچے قابل بنانے کا الزام ہے، جو دنیا بھر میں اس گروپ کے مالیاتی نیٹ ورکس کو تباہ کرنے کی تازہ ترین امریکی کوشش ہے۔
جمعرات کو ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ ان افراد کو لبنان میں امن عمل میں رکاوٹ ڈالنے اور حزب اللہ کے تخفیف اسلحہ میں رکاوٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان پابندیوں میں لبنان کی پارلیمنٹ کے ارکان، ایک ایرانی سفارتکار اور لبنان کے سرکاری اداروں میں سیکورٹی اہلکار شامل ہیں جنہوں نے اپنے کردار کو غلط استعمال کیا۔ غزہ کے لیے انسانی امداد لے جانے والے فلوٹیلا 2008 میں شروع ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے اس پٹی پر نہ کہ بندی کے 2 سال بعد اسرائیل کی جانب سے روکنے کی کوشش کے باوجود 2 کشتیاں کامیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد سے اسرائیلی فورسز نے کئی فلوٹیلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا، بعض اوقات پر تشدد اور بین الاقوامی پانیوں میں۔